بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ٹرو مین ایسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے میں وفات فیاض گندل۔ آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ جو بھی میرے بھائی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے منسلک ہیں، ایز اے ڈیلر ہو گئے، ایز اے انویسٹر ہو گئے، یا کوئی بھی ایسے ایز اے اینڈ یوزر جو پلاٹس خریدتے ہیں یا کسی کمرشل پروجیکٹ یا کسی ہائی رائز پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی فلیٹ خریدتے ہیں، کوئی دکان خریدتے ہیں، یا کسی سوسائٹی میں پلاٹس کی بکنگ کرواتے ہیں یا پلاٹس خریدتے ہیں، ان کے لیے ایک انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے پوائنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے عموماً سنا ہوگا کہ پراپرٹی میں عموماً فراڈ ہو گیا کہ فلاں بندہ یا فلاں ڈیلر یا فلاں سوسائٹی کا آنر یا فلاں پروجیکٹ کا آنر پیسے لے کے لوگوں کے بھاگ گیا، لوگوں کے پیسے اکٹھے کرتا رہا اور پھر وہ ملک سے فرار ہو گیا یا منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس طرح کے ہم فراڈ عموماً سنتے رہتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں اگر آپ نے سنا ہو یا مارکیٹ سے آپ ٹچ ہوں گے تو آپ نے دو طرح کے فراڈ سنے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے عموماً مجھے کالز بھی آتی ہیں اس حوالے سے بہت سے دوستوں کی، بہت سے کلائنٹس کی، کہ فلاں کمرشل پروجیکٹ بن رہا ہے، وہ ہمیں 1 کروڑ روپے ہم سے مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں لاکھ روپیہ پر منتھ کے حساب سے جو ہے وہ اس پہ رینٹ ویلیو دے رہے ہیں، رینٹل ویلیو دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں بکنگ کروائیں گے اس کے ساتھ ہی 1 لاکھ روپے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا پر منتھ کے حساب سے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اس کا 1 لاکھ جو رینٹ مل رہا ہے وہ تو سیدھی بات ہے کہ وہ سود کا کاروبار ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی اگر ہم مارکیٹ دیکھیں تو اس میں جو رینٹل ویلیو چل رہی ہے، اگر فرض کریں کہ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، کوئی بھی ایک کمرشل پراپرٹی 1 کروڑ روپے کی ہے، تو اس کا جو رینٹل ویلیو بنے گا وہ 1/3 بنے گا، یعنی تیسرا حصہ بنے گا اس کا رینٹل ویلیو، یعنی کہ اس کا 33,000 35,000 یا کوئی میکسیمم لمبی چھلانگ لگا لے تو وہ 40,000 تک اس کا رینٹ آ سکتا ہے۔ جو بندہ آپ کو 1 لاکھ یا 80,000 یا 60,000 رینٹ ویلیو دے رہا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، یا وہ اپنی جیب سے، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان اتنے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ ایک آپ اکیلے نہیں ہوتے 1 کروڑ کی اس سے پراپرٹی خریدنے والے، 10 12 لوگ 15 لوگ اور بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اسی طرح 1 کروڑ روپے کے بدلے لالچ میں آ کر پراپرٹی خریدتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ دے کے ہم منتھلی اس سے 1 لاکھ روپیہ کماتے رہیں گے۔ وہ اسی طرح پیسے مختلف لوگوں کے اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ جب ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ ان کے دفتر دیکھتے ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے دفتر دیکھتے ہیں، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اتنے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے 1 کروڑ روپے سے کیا ان کو فرق پڑ جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو 1 کروڑ روپے سے فرق یہ پڑے گا کہ وہ دفتر بھی اور جو گاڑیاں بھی وہ لے کے لیوش دفتر، لیوش گاڑیاں، مہنگی کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ساری رینٹ پہ ہوتی ہیں ان کے پاس۔ وہ جو دفتر جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بنایا ہوتا ہے دفتر جس جگہ پہ، وہ بھی رینٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے 2-3 لاکھ روپے کرایہ دے کے رینٹ کا ہو، گاڑیوں کا بھی اتنا ہی کرایہ دے کے، تو وہ سارا کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے سیٹ اپ۔ تو جب ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے، کوئی 2-3 ارب کا، جب وہ ٹیکہ لگا لیتے ہیں، عوام کو چونا لگاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ پھر وہ نیب کے دفتروں کے چکر، FIA کے چکر، تو کبھی FIA میں درخواستوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ نیب میں درخواستوں کا عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ خبریں آتی ہیں کہ جو بندہ اسکیم کر کے بھاگا ہے، پیسے لوگوں کو بھاگا ہے، وہ فلاں ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہا ہے یا فلاں جگہ سے گرفتار ہو رہا ہے۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر پہ جو وہ ایک قرعہ نکلتا ہے کہ یہی معاملہ حل ہوگا کہ لوگوں کو پیسے تو واپس ملیں گے نہیں، جو بھی عدالت اس کے ساتھ کرے گی یا ادارے جو بھی کریں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ ایک لمبی سٹوری شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں عدالتی نظام۔ پھر ایک اور جو سب سے بڑا دوسرا اسکیم آ جاتا ہے، وہ فائل کا آ جاتا ہے۔ فائل فراڈ عموماً کہ کوئی بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، تو اس کا سب سے پہلے وہ بکنگ فارم کا ایک نکالا جاتا ہے کہ یہ جو بکنگ فارمز ہیں، ان کی آرٹیفیشیل طریقے سے ٹریڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہے، ڈیلرز کے بٹوین میں ان کو آرٹیفیشلی اوپر ریٹ لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر سوسائٹی کہتی ہے کہ آپ یہ فارمز ہم سے خریدیں، اور اس کو بعد بھی ہم اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ 2 فارمز یا 3 فارمز یا 4 فارمز کے بدلے ہم آپ کو 1 فائل دے دیں گے۔ تو لوگ پھر اسی لالچ میں آ کے کہ 5,000 کا فارم ہے، چلیں 4 فارم بھی اکٹھے کر لیں، 20,000 اور فائل ہم کو ملے گی لاکھ روپے والی۔ تو لاکھ روپے وہ پورا تو ہوتا نہیں ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اوپن فائل ہوتی ہے، اس کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جب فائل بندہ لے کے جاتا ہے وہاں سے، تو مارکیٹ میں پھر فائل کا آ جاتا ہے ایک رجحان، آ جاتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ دوبارہ سے اس کی ٹریڈنگ فائل کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ فائل کی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا ریٹ اوپر جاتا ہے مصنوعی طریقے سے۔ سوسائٹی نے ڈیلرز کے بٹوین ٹریڈنگ کی ہے کہ 1,000 روپے کی اس سے خریدی، 2,000 کی آگے بیچ دی، وہ ایک ٹریڈنگ کا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ٹریڈنگ جب ہوتی رہتی ہے تو پھر لوگ لالچ میں آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس فائل کی ریٹ اوپر جا رہا ہے یا فلاں سوسائٹی کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، اس کی فائلز خریدنی چاہیے۔
تو وہ اس طرح لوگ لالچ میں آ کے اس سوسائٹی کی فائلز خریدتے ہیں، تو وہ ایٹ دا اینڈ سوسائٹی تو پیسے کما رہی ہے، لیکن وہ جو فائلز جو لوگ خریدتے ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں، وہ 1 روپیہ نہیں کما رہا، تو وہ ٹریڈنگ میں سارا پیسہ برباد کرتے رہتے ہیں، لالچ میں آتے ہیں کہ آج ٹریڈ اتنے ہی کر لی ہم نے، کل اتنے ہی کر لیں گے۔ وہ جب سوسائٹی کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو بند کرتے ہیں ٹریڈنگ کو، تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی اپنا دفتر چھوڑ کے چلی گئی یہاں سے، وہ یا منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں سوسائٹی مالکان، یا پھر وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں، تو نقصان آخر پہ پھر بھی عام عوام کا ہی ہوتا ہے۔ تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کرتے ہیں فراڈ، خصوصاً جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ہمارے ریئلٹرز بھائی ہیں، وہ ان چیزوں سے بچیں، وہ اپنا پیسہ بھی محفوظ بنائیں، اپنی سرمایہ کاری محفوظ کریں، اپنے کلائنٹس کی، معزز کلائنٹس کی سرمایہ کاری محفوظ کریں، تاکہ تھوڑے فائدے کے لیے، وہ تھوڑے لالچ کے لیے، وہ جلدی فائدے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ ہم یہ اکٹھا کر لیں گے۔ ایسا نہ کریں بالکل بھی، ہر بندے کی کمائی اس کی ظاہری بات ہے، زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، تو سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے فراڈ سے بچیں، ایک تحقیق مکمل کر لیا کریں کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، چاہے وہ فلیٹ خرید رہے ہیں آپ، دکان خریدنی ہے، کوئی سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں، کسی ہائی رائز میں کمرشل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو مکمل تحقیقات کے بعد اس کے بعد انویسٹمنٹ کیا کریں۔ تو بہت شکریہ سب تمام دوستوں کا جنہوں نے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو پسند آئے تو سب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔